اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین اور جمعہ کریم۔ جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر ہماری یہ خصوصی ٹرانسمیشن پوری دنیا میں اس وقت الحمدللہ براہ راست دیکھی جا رہی ہے۔ جمعۃ المبارک کی ٹرانسمیشن ہے اور یقیناً گھروں میں اس وقت چونکہ پاکستان میں 11 بج رہے ہیں تو گھروں میں تیاریاں شروع ہو چکی ہوں گی۔ متحدہ عرب امارات اور دیگر خلیجی ممالک میں کچھ گھنٹوں کا فرق ہوتا ہے۔ اس وقت سعودی عرب میں 9 بج رہے ہیں اور متحدہ عرب امارات میں 10 بج رہے ہیں، یعنی جہاں جہاں پر بھی جمعے کی مبارک ساعتیں طلوع ہو چکی ہیں وہاں پر تیاریاں شروع ہو رہی ہیں، اور مجھے یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ گھروں میں اس وقت کپڑے نکالے جا رہے ہوں گے۔ جو طریقہ رہا ہے گھروں میں عموماً خواتین کا، کپڑے نکالے جا رہے ہوتے ہیں، استری ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ غسل کی تیاری، جو حضرات دفاتر نہیں جاتے ہیں گھروں میں ہی ہوتے ہیں ان کے لیے اہتمام کیا جا رہا ہوتا ہے۔ بچے اس وقت اسکول گئے ہوئے ہیں لیکن جلدی واپس آئیں گے، اور بسا اوقات آج کے دن اسکولز میں چھٹی ہو جاتی ہے جمعے کی نماز سے پہلے ہی، تو جلدی جلدی پہنچتے ہیں لیکن بہت تھوڑا وقت رہ جاتا ہے اس وقت نماز کے لیے تاکہ وہ روانہ ہوں۔ تو آپ سب ان تیاریوں میں لگے رہیے۔ درود شریف کثرت سے پڑھنا ہے، درود شریف کی آج بہت زیادہ کثرت کرنی ہے کیونکہ جمعہ کریم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے اس خوبصورت محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک خاص موضوع پر کچھ احادیث میں نے آج سوچا کہ ابتدا میں پروگرام میں شامل کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ قسم ہے اللہ کی ہرگز ایماندار نہیں ہوگا، قسم ہے اللہ کی ہرگز ایماندار نہیں ہوگا، قسم ہے اللہ کی ہرگز ایماندار نہیں ہوگا۔ جب آپ نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون ایسا کون ہے وہ؟ آپ 3 مرتبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا وہ شخص جس کا ہمسایہ اس کی آفتوں سے محفوظ نہ ہو۔ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک عورت کے بارے میں سنا ہے کہ وہ بہت نماز پڑھتی ہے اور روزے بہت رکھتی ہے اور خیرات بھی بہت کرتی ہے، مگر ساتھ ہی اپنے ہمسایوں کو بہت تنگ کرتی ہے۔ فرمایا وہ دوزخ میں جائے گی۔ پھر اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک اور عورت ہے جو روزے کم رکھتی ہے، نماز بھی کم پڑھتی ہے اور خیرات دیتی ہے، تو وہ بھی سوکھے پنیر کے ذرا ذرا سے ریزے، مگر اپنے ہمسایوں کو اپنی زبان سے ایذا نہیں دیتی۔ فرمایا جنت پہ جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ آقا کا ایک اور ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پڑوسی کے لیے مجھے جبرائیل برابر نصیحت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ وہ اس کو میرا وارث بنا دیں گے۔ اسی طرح ختم المرسلین سید المرسلین مصباح المقربین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے اس کو چاہیے کہ ہمسائے پر احسان کرے، یعنی حسن سلوک سے پیش آئے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ نیک بات کہا کرے یا چپ رہے۔ یہ 3 نصیحتیں ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے 2 ہمسائے ہیں، میں ہدیہ کس کو بھیجا کروں؟ حضور میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا دروازہ تیرے نزدیک ہے اسے بھیج دیا کرو۔ ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں جو خود سیر ہو کر کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہے۔ اور سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوست سے نیکی کرے، اور اللہ کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی سے بھلائی کرے۔ اب یہ اتنی ساری احادیث اور بھی بہت ساری احادیث پڑوسیوں کے حقوق سے متعلق ہیں، یہ جو میں نے آپ کو اس وقت سنائی ہیں، 2-4 بڑی اہم باتیں ہیں ناظرین، بس وہ آپ سے کہوں گا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب بہت دنوں بعد تشریف لائے ہیں،
ان کی طرف ہم توجہ فرمائیں گے. اصل میں تو انہی کی طرف ہمیں توجہ فرمانی چاہیے تھی کیونکہ سب سے بہترین کلام سے آغاز ہوتا ہے. بس یہ عرض کرنا چاہوں گا ناظرین محترم کہ 2-4 باتیں بڑی اہم ہیں. آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا ہمسایہ بھوکا ہے؟ کیونکہ سرکار نے فرمایا ہے کہ وہ شخص مومن ہی نہیں جس کا ہمسایہ بھوکا رہے. اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ یہ سب میل جول کی باتیں ہیں، تعلقات کی باتیں ہیں، ایک دوسرے کی خیر و عافیت پوچھنے کی باتیں ہیں. لیکن اب کہاں ہوتا ہے ایسا؟ اب تو فلیٹس کی زندگی ہے، اور اس میں کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے. میں خود فلیٹ میں رہتا ہوں، لیکن ہم جس ماحول میں پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، ہمیں تو ہمارے ہمسائے نہیں پوچھتے، ہمیں نہیں پتہ چلتا برابر میں کیا ہوا یا کیا نہیں ہوا. فلیٹس کی زندگی کچھ زیادہ ہی اس میں پرائیویسی آ گئی ہے، کوئی ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کرتا. چلیں جو گنجان آباد علاقوں کے فلیٹس ہیں، ان علاقوں کے جہاں پر بہت زیادہ میل جول محبتیں ہوتی ہیں، وہاں تو فلیٹس میں پتہ چلتا ہے کیونکہ وہ دروازے کھلے رہتے ہیں، سامنے والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اگلے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اور برابر والوں کو بھی معلوم ہوتا ہے، حتیٰ کہ لڑائی جھگڑوں کی آوازیں بھی وہاں جاتی ہیں. لیکن یہ جو پوش علاقوں کے فلیٹس ہوتے ہیں وہاں تو اتنا خفیہ رہتے ہیں سب ایک دوسرے سے کہ پتہ نہیں، ملنا ہی نہیں چاہتے، کسی سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے. لفٹ میں کبھی ملاقات ہو گئی تو ہو گئی، اور ازراہ تکلف ارشاد فرما دیا کہ کبھی آ جائیے گا ہمارے گھر، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. تو خوشخبری ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے فلیٹس میں لڑائیاں لڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن خوشخبری ہے ان کے لیے کہ کم از کم وہ ایک دوسرے سے ملتے تو ہیں، بات چیت تو ہوتی ہے، تھالیاں سج کر جاتی تو ہوں گی گھروں میں کہ بھئی آج ہمارے یہاں یہ پکا ہے، آج آپ ہمارے یہاں سے کیا. اور پھر یہ بھی انتظار ہوتا ہے خاص طور پر ہمارے برتن ان کے گھر گئے ہیں ابھی تک واپس نہیں آئے، اب دیکھیں وہ خالی بھیجتے ہیں یا کچھ اس میں ڈال کر بھیجتے ہیں. یہ بھی پہلے ہوا کرتا تھا کہ جب خالی برتن جاتے تھے تو ہماری والدہ ہمیں یہ کہا کرتی تھیں، اور میں نے تو اس پر ہمیشہ عمل کیا، آج تک کرتا ہوں. میرے اگر سسرال سے کچھ کھانے کو آتا ہے یا کبھی آج آتا ہے کہیں اور سے، تو میں برتن کو خالی واپس نہیں بھیجتا. تو ہماری امی کہا کرتی تھیں کہ جب کسی کے گھر سے کھانا آئے تو اس کے برتن ایسے مت بھجوا دیا کرو، پھر آپ بھی خود کچھ پکائیں، پہلے رکھ لیا کرو، اور پھر پکانے کے بعد انہی برتنوں میں کچھ ڈال کر ان کو واپس بھجوایا کرو. یہ طریقہ ہوتا ہے. پھر دوسرا بھی یہ سوچنے لگتا ہے دیکھیں انہوں نے کتنی محبت سے ہمارے ساتھ سلوک کیا، اب ہمیں پھر چاہیے کہ ہم بھی پھر کچھ دوبارہ بھجوائیں. اسی طرح اگر کسی کے گھر کچھ برابر سے کھانے پینے کی چیز آ جاتی تھی تو یہ بھی ہوتا تھا کہ ویسے ہی سنے ہوئے برتن واپس نہیں بھیج دیتے کہ الٹا اپنا ان کا پیالہ اپنے پیالے میں الٹا اور واپس بھیج دیا. ہماری امی کہا کرتی تھیں کہ اس کو برتنوں کو دھونا چاہیے، دھونے کے بعد اچھی طرح صاف کر کے واپس کرنا چاہیے، کیونکہ پھر وہ جاتے ہی اپنے گھر میں اس کو الماری میں رکھ دیں گے یا جہاں پر بھی برتنوں کو رکھنا ہے، انہیں زحمت نہیں ہوگی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پڑوسیوں کے حقوق یہ ہوا کرتے تھے. اور اپنا دکھ سکھ ہم نے کبھی نہیں دیکھا بچپن میں کہ ہماری والدہ نے یا ہماری دادی نے اپنا دکھ سکھ اپنے گھر والوں کو زیادہ بتایا ہو، بلکہ پڑوسیوں سے شیئر ہوتا تھا. پڑوسیوں کے پاس چلے جاتے تھے، گھر کی ساری باتیں ان سے ہو رہی ہوتی تھیں، اپنے دکھ سکھ کو بیان کرتے تھے، پھر ان سے تسلی لیتے تھے. اور پھر پڑوسی بھی ایسے ہوتے تھے جناب، یہ جو انتقال وغیرہ محلوں میں ابھی بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا. میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں ان جنرل ٹرمز، میں ایک عام سی بات کر رہا ہوں. ابھی بھی یہ ہوتا ہے کہ انتقال یا کوئی حادثہ یا کوئی سانحہ تو سب سے زیادہ کام جو آتا ہے وہ پڑوسی آتے ہیں، رشتہ دار نہیں آتے کام. ساحر لدھیانوی کا شعر ہے کہ زندگی گیس بنتی ہے، ہوا پھانکتی ہے، رشتہ داروں کی آنکھوں سے ریا جھانکتی ہے. رشتہ دار نہیں آتے کام، ان کی آنکھوں سے ریا جھانکتی ہے، مطلب سے آتے ہیں. آتے بھی ہیں تو اس انداز سے آتے ہیں کہ بھئی انہیں پوچھا جائے کہ نہ پوچھا جائے، بھئی وہ پھپھی آئی ہیں، خالہ آئی ہیں، ماموں آئے ہیں، چچا آئے ہیں، ان کو بڑا کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ دینی ہے. لیکن پڑوسی ایسا نہیں کرتے، پڑوسی تو آ جاتے ہیں. اور صحیح معنوں میں خالہ، چچا، ماموں یہ پڑوسی ہوتے ہیں. ہمیں تو یہی سکھایا گیا تھا کہ پڑوس میں جو رہتی ہیں خاتون ان کو خالہ ہی کہنا. میں نے خود قرآن شریف پڑھا ہے، ہمارے پڑوس میں ہی زبیدہ خالہ ہوتی تھیں، میں نے وہاں جا کر قرآن شریف پڑھا ہے. تو یہ ایک بڑا اچھا تعلق اور طریقہ ہوتا تھا جو اب ختم ہوتا جا رہا ہے. اور دیکھیے پڑوسیوں کے کتنے حقوق ہیں. تو آج جمعہ کریم کا آغاز ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس ہدایت سے کیا ہے، جس نصیحت سے کیا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کیجئے، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھیے، ان سے ملیے، گھلیے ملیے، دور دور مت رہیے. دور دور رہنے سے کچھ نہیں ہوتا، دور دور ہوتے ہیں تو پھر بہت دور ہو جاتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گا، وقفے کے بعد سب سے بہترین کلام، کیونکہ یہ جو میں نے باتیں کی ہیں یہ تو میری بڑبڑ ہے،
لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام پیش کیا جائے تو ایک وقفہ ہونا چاہیے تاکہ ہر چیز پاکیزہ ہو، پاک ہو۔ میرے فوراً بعد کلام نہیں ہونا چاہیے، ایک چھوٹا سا وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جمعہ کریم کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ پوری دنیا میں الحمدللہ ہماری یہ ٹرانسمیشن جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر دیکھی جا رہی ہے، اور اب وقت ہے سب سے بہترین کلام یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کا۔ قرآن مجید کی خوبصورت آیات کی تلاوت فرمائیں گے۔ کچھ دنوں وقفہ ہو گیا تھا کیونکہ آپ ماشاءاللہ اتنے پیارے قاری ہیں کہ آپ کو پوری دنیا میں ماشاءاللہ بلایا جاتا ہے، آپ سب جگہ جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی روشنی پھیلاتے ہیں۔ لہٰذا آپ تشریف لے گئے تھے مختلف ممالک میں تو آپ تھے نہیں، لیکن آپ واپس آ گئے، اپنی نشست پر براجمان ہیں۔ قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاری صاحب کا تعلق ماشاءاللہ بلوچستان سے ہے، بلوچستان کے شہر کوئٹہ سے ہے، اور یہ وہاں سے خصوصی طور پر تشریف لاتے ہیں، اور ہماری یہ بڑی خوش بختی اور خوش نصیبی ہے کہ اس طرح سے بلوچستان کی نمائندگی بھی ہمارے پروگرام میں ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاکستان کا وہ صوبہ جہاں پر ظلم بھی ہے، بدحالی بھی ہے، پریشانی بھی ہے، تکالیف بھی ہیں، اور ہم کسی اور طرح تو ان کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے۔ دعا کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درد، ان کے دکھ کو دور کرے، لیکن کم از کم ایک یہ طریقہ ہے کہ قاری صاحب تشریف لے آتے ہیں تو ہمیں بلوچستان کی ٹھنڈک آنے لگتی ہے، وہاں کی ایک خوشبو اور وہاں کی ایک مہک اور وہاں سے ہوائیں ہم تک پہنچ جاتی ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج گرامی بخیر؟ اللہ کا کرم ہے، آپ ٹھیک ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کا بہت کرم۔ آپ کے جی بالکل، آپ کے سفر کیسے گزرے؟ الحمدللہ، آپ کا سفر بخیر جی ہوا ہے ڈاکٹر میں صاحب؟ تو بالکل، آپ کا مجھے میسج بھی ملا تھا جب میں امریکہ میں تھا، آپ شاید دبئی میں تھے غالباً۔ ہاں جی جی جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو آج کون سی آیات تلاوت فرما رہے ہیں؟ سورۃ الزمر میں سے پڑھوں گا ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ سبحان وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ۔ اللہ سبحان اللہ۔ من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، سبحان اللہ۔ ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم
أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. سبحان اللہ، سبحان اللہ. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. سبحان اللہ، سبحان اللہ. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. جزاک اللہ. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ماشاء اللہ. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ، ماشاء اللہ. یہ جو آخر میں مقام تھا، کوئی مقامات آئے ہیں جی جی جس پر آپ نے ماشاءاللہ، یہ کون سا، یہ کیا تھا؟ ابتدا میں مقام حجاز میں نے پڑھا ہے ڈاکٹر صاحب. جی جی. پھر یعنی جس مقام سے میں نے شروع کی تھی تلاوت تو دوبارہ اسی مقام بیاتی پہ میں آ گیا تھا. ہاں. تو یہ اصول یہ ہے کہ جس مقام سے تلاوت شروع کی جائے اسی مقام پہ ہی ختم کرنا ہے. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. دل یقین کیجئے کہ ویسے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اگر بہت اچھی آواز میں نہ پڑھا جائے تب بھی دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن یہ چار چاند لگ جاتے ہیں جب اتنی خوبصورت تلاوت ہو. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا لہن عطا فرمایا. الحمدللہ. اللہ آپ کو بس اسی کام میں رکھے، ہماری اللہم دعا آمین. ہے. اللہم قاری محمد ابراہیم کاسی صاحب نے بہت ہی خوبصورت آیات تلاوت فرمائی ہیں. سورہ زمر کی آیات 54 سے لے کر 59 تک. ترجمہ پیش کر رہا ہوں. اور جھک پڑو اپنے پروردگار کی طرف اور اس کے مطیع اور فرما بردار ہو جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے.
اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی اتاری ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی نفس کہے افسوس میری اس تقصیر پر جو میں اللہ تعالیٰ کی جناب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں ہی رہا۔ یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا۔ یا عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ رب فرمائے گا ہاں بے شک میری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں، سو تو نے انہیں جھٹلا دیا اور تو نے تکبر کیا اور تو منکروں میں سے تھا۔ بڑی اہم آیات ہیں، اور آج کل کے تناظر میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان سے متعلق گفتگو ہوتی رہتی ہے، جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ کوئی کہہ دیتا ہے معاذ اللہ اللہ سے مستی کرنے کو جی چاہ رہا ہے، استغفر اللہ۔ کوئی کہہ دیتا ہے کہ سب سے بہترین ریٹنگ اللہ کی ہوتی ہے، استغفر اللہ، اللہ ہی کی ریٹنگ آتی ہے۔ تو یہ اس آیت میں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی نفس کہے، جی کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی نفس کہے افسوس میری اس تقصیر پر جو میں اللہ تعالیٰ کی جناب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو تنبیہ کی ہے کہ وہ سستی، کوتاہی، غفلت و لاپرواہی، یہ سب زندگی جو بھی وہ گزار رہے ہیں اسے چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس کی کامل طریقے پر اطاعت و بندگی شروع کر دیں، سرکشی اور نافرمانی والی زندگی کو ترک کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ کتاب مبین جو لاہ عمل اور ضابط حیات کے طور پر اتاری گئی ہے اس کی پیروی اختیار کر لیں، قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اچانک پکڑا جائے، یا تو انسان کی موت کا پروانہ مل جائے یا وہ کسی عذاب میں گرفتار ہو جائے اور اسے توبہ کرنے اور گناہوں کی معافی مانگنے کی مہلت بھی نہ مل سکے، اور پھر وہ عذاب دیکھ کر کہے کہ کاش مجھے ایک موقع اور مل جاتا، آئندہ میں نافرمانی کا ارتکاب نہیں کروں گا اور ہمیشہ نیکی کے کام کرتا رہوں گا، لیکن پھر اس موقع پر اس کی کوئی بات سنی نہیں جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بندوں کو دنیا میں رہنے کا ڈھنگ سکھایا ہے اور دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی یہاں دنیا سے مر کر جاتا ہے نادم ضرور ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ندامت کس بات کی، کس بات کی ندامت آقا؟ آپ نے فرمایا اگر وہ نیک ہو تو نادم ہوتا ہے کہ کاش کچھ نیکی اور کر لیتا، اور اگر وہ خطا کار ہے تو ندامت اور حسرت کرتا ہے کہ کاش دنیا میں ہی اس کو کوئی ڈانٹ ڈپٹ کر دیتا، جی ڈانٹ ڈپٹ کر دیتا کہ وہ اپنے برے عمل سے باز آ جاتا۔ جب ایسا ہے تو پھر ہر انسان کے لیے بات اہم ہو جاتی ہے کہ اس کی جتنی عمر بچ گئی ہے اس کو وہ غنیمت جانے، اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آدمی کو ایمان میسر آ جائے تو اس کی باقی ماندہ زندگی کا پھر کوئی مول نہیں ہے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر وہ دن جو ایک مومن کو گزارنے کے لیے ملتا ہے ہر غنیمت سے بڑھ کر ہے۔ حضرت بکر مزنی کہا کرتے تھے کہ خدا جس دن کو بھی پیدا کر کے دنیا میں بھیجتا ہے تو وہ دن کہتا ہے اے ابن آدم مجھے غنیمت جان لے، ہو سکتا ہے میرے بعد تیرے لیے کوئی اور دن نہ بھیجا جائے، اور جو رات آتی ہے وہ بھی یہی کہتی ہے اے ابن آدم مجھے غنیمت جان، ہو سکتا ہے تیرے لیے میرے بعد میں کوئی رات نہ ہو۔ اس معنی میں ایک عربی شاعر نے کچھ شعر کہے ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ فراغت کو غنیمت سمجھو تو کچھ رکوع و سجود ہی کر لو کہ آگے جا کر فضیلت اور مرتبہ پاؤ، کیا پتہ موت آئے تو اچانک آئے اور کسی چیز کا موقع ہی نہ دے۔ کتنے ہی ہیں یہاں صحت مند اور تندرست کہ جو ہوتے ہوئے مرے، یعنی صحت اور تندرست ہوتے ہوئے مر گئے اور کسی بیماری کے بغیر مرے، بس موت آئی اور چلتوں پھرتوں کو اٹھا کر لے گئی۔ کراچی میں تو یہی ہوتا ہے، کراچی میں تو یہی ہوتا ہے، صحت مند ہیں جا رہے ہیں سڑک پر بیچارے چل رہے ہیں، اچانک کوئی گولی آتی ہے، ٹارگٹ کلنگ ہو جاتی ہے، نہیں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تو کسی کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس کی لپیٹ میں آ گئے، نماز پڑھنے کے لیے گئے
کسی نے خود کچھ حملہ کر دیا، مسجد میں ہی لاش گر گئی. ایسے ہی مرتے ہیں لوگ. میں تو یہی دیکھ رہا ہوں ناظرین محترم، اچانک ناگہانی موت. ایک آدمی حضرت ابو ذر کے ہاں آیا اور گھر میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی اور حیرانی کے ساتھ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے لگا آپ لوگوں کا سامان کہاں ہے؟ ابو ذر کہنے لگے ہم نے دراصل ایک دوسرا گھر لے لیا ہے اور کچھ ہی دیر میں وہاں منتقل ہو رہے ہیں، اس لیے سامان نہیں ہے. آدمی نے پھر کہا کہ مگر جب تک آپ یہاں ہیں آپ کا سامان یہاں تو ہونا چاہیے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمانے لگے مالک مکان معلوم نہیں کب ہمیں یہاں سے نکال دے، لہٰذا ہم نے یہاں سامان نہیں رکھا. صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کہا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کندھے سے پکڑا اور فرمایا دنیا میں یوں رہو جیسے پردیسی یا پردیس میں کوئی ایک راہگیر رہتا ہے، اس طرح سے رہو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کوئی شام مل جائے تو صبح کا انتظار مت کرو اور صبح مل جائے تو شام کی آس مت رکھو. صحت میں بیماری کا بندوبست کر لو اور زندگی میں موت کا. بڑی گہری بات ہے، صحت میں بیماری کا بندوبست کر لو اور زندگی میں موت کا. کسی دانا کا قول ہے ناظرین محترم کہ مجھے تو اس شخص پر تعجب ہے کہ جس سے دنیا رخصت ہو رہی ہے اور آخرت اس کی جانب بڑھتی چلی آ رہی ہے، مگر یہ ہے کہ جانے والی کی خاطر میں لگا ہے اور آنے والی سے منہ موڑ کر بیٹھا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کسی خطبے میں فرمایا تھا کہ خبردار یہ دنیا اس قابل نہیں بنائی گئی کہ تم اس میں دل لگا کر رہو. خدا نے لکھ دیا ہے کہ یہ فنا ہو کر رہے گی اور اس میں جو بس رہے ہیں خدا نے لکھ دیا ہے کہ وہ یہاں سے کوچ کر کے رہیں گے. کتنے ہی سجے سجائے گھر ہیں جو کچھ ہی دیر میں ویران ہو جانے والے ہیں اور ان گھروں میں کتنے ہی ایسے رہنے والے ہیں جن پر دنیا اب رشک کرتی ہے مگر ان قریب وہ ان گھروں میں نظر تک نہیں آئیں گے. دیکھو جب تمہیں جانا ہے تو کیوں نہ اس سفر کو ایک اچھا اور خوشگوار سفر بنا لو. یہاں جو کچھ میسر ہے سفر کے لیے ساتھ اٹھا لو، سواری کا بندوبست کر لو، زاد راہ لے لو اور دیکھو اس سفر میں بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. اللہ تعالی ہمیں اس دنیا کے مکر و فریب سے بچائے اور مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے اور سستی و غفلت والی زندگی ترک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ شو ضرور کیجئے، آپ اچھے میزبان ضرور بنیے، آپ بہترین اینکر بنیے، آپ دنیا کی ساری باتیں کیجئے، آپ ہنسنے ہنسانے کی باتیں بھی کریں، آپ موسیقی کی باتیں بھی کریں، جیسا آپ کا جی چاہتا ہے آپ ویسے باتیں کریں، لیکن اپنی گفتگو میں اللہ کو مت لایا کیجئے اگر ادب اور آداب کا خیال نہیں رکھ سکتے. یہ ایک بہت عاجزانہ گزارش ہے تمام میزبانوں سے کہ اگر ادب اور آداب کا ہم خیال نہیں رکھ سکتے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم اپنی گفتگو میں تذکرہ نہ کیا کریں، کیونکہ وہ پھر ثواب کا باعث نہیں ہوتا بلکہ عذاب کا باعث بن جاتا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور آپ کے سامنے میں انعامی سوال بھی رکھوں گا انشاءاللہ جب ہم واپس آئیں گے، کیونکہ پھر جو ہم واقعہ اور نصیحت کی طرف بڑھنے والے ہیں پھر واقعے میں سے ہی سوال ہوگا. لیکن پہلے ایک وقفہ لے رہے ہیں. بہت بہت شکریہ قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب، آپ تشریف لائے. آپ کی موجودگی ہمارے لیے بہت طمانینت کا سبب ہوتی ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. تو آپ نے بتانا یہ ہے کہ سب سے پہلے کاتب وحی کون تھے؟ سب سے پہلے کاتب وحی کون تھے یہ آپ نے بتلانا ہے اور اس کے لیے ویسٹ پوائنٹ کے انعامات آپ کو دیے جائیں گے. میرے پاس ابھی رکھا نہیں ہے کہ کیا دیا جائے گا، یہاں پر تھوڑی سی آج کوتاہی ہو گئی ہے لیکن ہمیں بتایا نہیں گیا ہے. لیکن میں ابھی جب واپس آؤں گا انشاءاللہ تعالی آپ کو بتاتا ہوں، نہیں بلکہ ہے موجود ہے جناب، بالکل موجود ہے. اور ویسٹ پوائنٹ کا مائکرو ویو اوون آپ کو دیا جائے گا. سب سے پہلے کاتب وحی کون سے صحابی ہیں یہ آپ نے بتلانا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد آئیں گے سب سے بہترین نصیحت کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جمعہ کریم. ہماری یہ ٹرانسمیشن الحمدللہ اس وقت پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر، اور براہ راست ٹرانسمیشن کا میں نے ابھی وقفے میں اپنے پروڈیوسر صاحب سے کہا کہ بھائی کیسے پتہ چلے یہ براہ راست ٹرانسمیشن ہے، کوئی کالز جو آتی ہیں انہیں پروگرام میں شامل کیجئے تاکہ لوگ بھی شریک ہو سکیں.
اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار کر سکیں. تو اس وقت دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میں راحت بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. ایک تو آپ کو بہت مبارک ہو اتنا اچھا پروگرام پیش کرنے پہ. بڑی مہربانی, شکریہ اور جی. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, بلکہ جبکہ میں ورکنگ لیڈی ہوں, میں اسپیشلی فرائیڈے کو چھٹی کر کے آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں. اچھا جی, بڑی اور مہربانی. بہت بہت اچھا لگتا ہے آپ کی اتنی اچھی اچھی باتیں درود شریف کے حوالے سے, اور بہت ساری آپ وظائف بتاتے ہیں ابھی دن میں کیا کیا پڑھنا چاہیے, وہ بھی تو بلکہ بہت اچھا لگتا ہے. ابھی تک تو میں نے آج واقعی آپ نے مجھے صحیح طرف توجہ دلائی. بہت دیر ہو گئی, وظائف میں نے نہیں بتایا, ابھی بہت دیر ہو گئی ہے. تو میں جی بالکل آج نہیں بتایا, ورنہ ہاں جی. ہمیشہ تو بتاتے ہیں. جی جی, نہیں میں بالکل جی ابھی بتاتا ہوں. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب فرمائیے. ڈاکٹر صاحب, میں لاہور سے احتشام بات کر رہا ہوں. جناب احتشام صاحب, لاہور کا موسم کیسا ہے؟ بہت بس اچھا ہے, کچھ گرمی ہے. اچھا جی, اچھا جی, فرمائیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج جمعے کے حوالے سے میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. جی ماں جی کا رتبہ, جی, کیا پوچھنا ماں چاہتے کا ہیں؟ رتبہ کیا ہے؟ ماں کا رتبہ. جی بھائی ماں یہ تو میں جانتا ہوں کہ بہت افضل ہے. جی, تو آپ کو پتہ مگر ہے, آپ کو پتہ ہے بہت افضل ہے, تو پھر اب کیا اور رتبہ آپ کو بتلائیں؟ چند ایسے لوگوں کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں جو اپنی ماں باپ کی قدر نہیں کرنا چاہتے. ہاں ان کے بھائی, وہ تو بدقسمت لوگ ہیں احتشام بھائی, کہ جن کے پاس ماں باپ جیسی دولت میسر ہے, اس کے علاوہ وہ کسی اور دولت کی تلاش میں رہتے ہیں. ماں باپ سے بہترین تو کوئی دولت ہی نہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ ماں ہیرا ہے تو باپ سونا ہے. تو یہ ہیرا اور سونا دونوں آپ کے گھر میں موجود ہیں. اگر ہم اس دولت کو ٹھکرا کر کسی اور دولت کی طرف جاتے ہیں تو یہ ان بچوں سے پوچھا جائے جن کے ماں باپ نہیں ہوتے. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں, تب کہیں جا کر سکون تھوڑا سا پا جاتی ہے ماں. روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے, چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں. زندگانی کے سفر میں گردشوں کی دھوپ میں جب کوئی سایہ نہیں ملتا تو یاد آتی ہے ماں. تو ماں کی بڑی فضیلت ہے, ماں کا بڑا رتبہ ہے. بہت بہت شکریہ احتشام صاحب کال کرنے کا. بہن نے بڑی توجہ صحیح دلائی, اور میں کچھ پوائنٹس بلکہ رکھے ہوئے تھے میرے پاس, لیکن دیر ہو گئی بتلانے میں. تو میں سب سے بہترین نصیحت سے پہلے آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ ہمیں اب کیا کیا پڑھنا چاہیے. جمعے کی ساعتیں قریب آ رہی ہیں نماز کی, تو سبحان اللہ و بحمدہ عدد نفسہ وزینۃ عرشہ و مداد کلماتہ, یہ ہمیں بلکہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینۃ عرشہ و مداد کلماتہ, یہ ہم کو پڑھنا چاہیے. بہت زیادہ اس کا کثرت سے ہم کو ورد کرنا چاہیے. ایک مرتبہ پھر پڑھ دیتا ہوں, سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینۃ عرشہ و مداد کلماتہ. اس کے ساتھ ساتھ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بہت خوبصورت انداز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ کہنے کا, اے اللہ میں راضی ہوا رضیت باللہ ربا, تیرے رب ہونے پر, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا, اور اسلام کے دین ہونے پر, وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی آخر الزماں ہونے پر. اسی طرح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اس کا زیادہ سے زیادہ ہمیں ورد کرنا چاہیے. ہم ہر چیز سے محفوظ رہیں گے, ہر ضرر پہنچانے والی شے سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے گا انشاءاللہ. اور پھر اس کے علاوہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, اس کا کثرت سے ورد کرنا چاہیے جمعۃ المبارک کے روز, خاص طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ثابت ہے. اس کے علاوہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لشانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, اور پھر حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبصورت دعا ہے, اور اکثر و بیشتر آپ اسے پڑھا کرتے تھے, اور جمعے کو خاص طور پر حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر, اور استغفر اللہ واتوب الیہ. یہ تو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے پڑھتے رہیے استغفر اللہ واتوب الیہ. لیکن ان سارے وظائف کا جو تاج ہے, جو بادشاہ ہے, جو شہنشاہ ہے, وہ کیا ہے؟ وہ ہے درود شریف. تو درود شریف آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے. آئیے چلتے ہیں سب سے بہترین نصیحت کی طرف. اور سب سے بہترین نصیحت کیا ہے؟ یہ آج 7 ہلاک کر دینے والی چیزیں ہیں
جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما کے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ 7 ہلاک کر دینے والی چیزیں کون سی ہیں؟ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث میں آپ کے سامنے اس وقت پڑھنے والا ہوں، بیان کرنے والا ہوں، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ کیا فرمایا؟ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آگے سوال کر رہے ہیں، قالوا وما ہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ قال الشرک باللہ، الشرک باللہ، آپ نے ارشاد فرمایا پہلی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا، پھر فرمایا والسحر، دوسری چیز ہے جادو کرنا۔ پہلی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسری کیا ہے؟ جادو کرنا۔ پھر فرمایا وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، تیسری چیز ہے کسی انسانی جان کو ناحق قتل کرنا، ناحق کسی انسانی جان کو قتل کرنا۔ ناظرین محترم، پھر فرمایا وَأَكُلُ الرِّبَا، چوتھی چیز ہے سود کا مال کھانا۔ وَأَكُلُ مال الیتیم، پانچویں چیز ہے کسی یتیم کا مال ہڑپ کر جانا۔ پھر فرمایا وَتَوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، چھٹی چیز ہے جنگ کے دوران پیٹ پھیر کر بھاگ جانا۔ اور پھر 7ویں چیز فرمائی وَقَذْفِ الْمُحْسِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور 7ویں اور آخری چیز ہے بھولی بھالی مومن اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، یہ 7 چیزیں ہیں، ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ پہلی چیز ہے کہ شرک سے بچنا ہے، دوسری چیز ہے جادو سے بچنا ہے، تیسری چیز ہے کہ ہمیں کسی انسانی جان کو قتل کرنے سے بچنا ہے، ناحق قتل کرنے سے، اور اس کے بعد سود کا مال کھانے سے بچنا ہے، یتیم کا مال ہڑپ کرنے سے بچنا ہے، جنگ کے دوران پیٹ پھیر کر بھاگنے سے بچنا ہے، اور بھولی بھالی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام مہلکات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے۔ چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے سب سے بہترین واقعے کے ساتھ۔ سوال آپ کے سامنے پھر رکھے جا رہا ہوں، کیونکہ اس کے بعد تو سوال سب سے بہترین واقعے میں سے ہوگا جو صرف خواتین کے لیے ہے۔ تو جس سوال میں آپ سب لوگ شریک ہو سکتے ہیں مائکرو ویو اوون کے لیے، کہ سب سے پہلے کاتب وحی کون سے صحابی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جمعہ کریم۔